عزیزان گرامی قدر، ہمارے ملک کے اندر انگریزوں کی یہ جو مکاریاں جال سازیاں تھی ہر جگہ محسوس کی گئی اور ہر علاقے سے قربانیاں دی گئی. سیدی شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی بامی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد رشید تھے، حضرت مولانا ندیم اللہ بختیاری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے صاحبزادے حضرت مولانا سید صبغت اللہ بختیاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جامع نظامیہ میں تعلیم حاصل کی. جامع نظامیہ میں انہوں نے اکتساب علم و عرفان کیا. ان کے اساتذہ میں حضرت علامہ ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اساتذہ ہیں. حضرت محدث اکرم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ان کو بڑی خاص نسبت حاصل تھی، ان سے اکتساب فیض کیا. تو یہ علامہ سید صبغت اللہ بختیاری رحمۃ اللہ علیہ جو جامع نظامیہ میں جنہوں نے علم کی آنکھیں کھولی، علم کے پیالے پیے، پھر مزید وہ آگے ترقی کرتے رہے، ان کی قربانی کو بھی تحریک آزادی میں کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. انہوں نے بھی اپنے جذبہ ایمانی کا اظہار کیا اور سرفروشی کے ساتھ آگے بڑھے. جیل میں ڈالا گیا، قربانی دی، ملک آزاد ہوا سب کی قربانیوں کی برکتوں سے. بعد میں پھر اللہ پاک نے انہیں موقع دیا تدریس کا، باقیات الصالحات میں آ کے آخر زمانے تک وہ تدریس کرتے رہے، پھر اللہ سے جا ملے. الغرض عزیزان محترم، شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ نے اپنی کتابوں میں، وہ کہ ڈائریکٹ مقابلہ نہیں تھا مگر ان کے افکار و نظریات سے، ان کے باطل ارادوں سے امت کو باخبر کرانا تھا، تاکہ ان کے خلاف جب مسلمان اٹھے تو یہ خیال نہ آئے کہ محض مذہب کی جنونی کیفیت میں اٹھ رہے ہیں. نہیں، ہمارا مذہب جبراً کسی پر اپنا دین مسلط کرنے کی تعلیم نہیں دیتا. انگریزوں سے ہماری دشمنی محض اس لیے کہ وہ عیسائی ہے، اس لیے کہ ہمارے پیغمبر اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، ہر ایک کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ کرنے کی. بنی آدم ہیں سارے کے سارے. ان کی وجہ سے ہو کیا رہا تھا؟ ایک تو یہ کہ ہمارے ملک پر ناجائز قبضہ، ملک ہمارا اور ان کا قبضہ، ملک کی حفاظت کرنا ہر ایک ملک کے باشندے کی ذمہ داری، اور سب سے پہلے اس کا احساس مسلمانوں نے کیا. دوسری بات یہ ہے کہ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو. مسلمان غیر مسلم رہ رہے تھے، 750 سال اسلام کے ماننے والوں کی حکمرانی رہی، لیکن کتنی یکجہتی کے ساتھ رہتے تھے. گنگا جمنی تہذیب مشہور ہے، اور یا کی خانقاہوں میں آتے تھے اور پیار و محبت سے وہ نوازے جاتے تھے کہ الفت و محبت کے ساتھ وطن کو آزاد کیا ہے، اور الفت و محبت ہی کی ہم توقع ہر ایک سے رکھتے ہیں. ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے. اس ملک کی آزادی میں گاندھی جی کی قربانی کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، سردار ولبھ بھائی پٹیل کی اس قربانی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے اور خواتین نے بھی قربانیاں دی. دکن کی سرزمین سے عورتوں کا بھی کردار رہا ہے، اور ترنگا جو لہرا رہا ہے، سب سے پہلے اس کو بنانے کا شرف حیدرآباد کے حصے میں آیا. یہاں کی ایک خاتون نے اس کو بنایا اور اس کو لہرایا گیا. یہ ہند کی سرزمین ایک تاریخ رکھتی ہے اپنے اندر، اس سرزمین سے ہمارا رشتہ ہے. ہم اس ہندوستان کو امن کا گہوارہ ہی رکھنا چاہتے ہیں. اس کے تحفظ میں، اس میں تعلیم، تہذیب، تمدن، ثقافت کو قائم رکھنے میں، ہر طرح سے خوشحال اور نہال کرنے میں ہمارا کردار رہے گا. آپ سے بھی یہی توقع کرتے ہیں، ہمارے برادران وطن سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ نفرتوں کے بجائے پیار اور الفت کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.